فرمان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، یعنی اس وقت تک دعا شرف استجابت تک نہیں پہنچتی جب تک کوئی درود نہ پڑھے۔ جب درود پاک پڑھ لے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سادات کرام سے حسن سلوک کرنے کا عظیم الشان انعام۔ کوفے میں ایک نیک شخص کے پڑوس میں ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نامی آٹے کے مالدار تاجر رہتے تھے۔ ایک دن ان سے ایک سید صاحب نے کچھ آٹا مانگا۔ انہوں نے آٹے کی رقم مانگی تو سید زادے نے فرمایا میرے پاس مال نہیں ہے، البتہ آپ میرا یہ قرضہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ لکھ لو۔ ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو آٹا دے دیا اور یہ قرض اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ لکھ لیا۔ اس معاملے کا علوی ہستی حسینی حضرات کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی ان سے آٹے کا سوال کیا تو انہوں نے ان سب کو آٹا پیش کر دیا اور یہ سارا قرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لکھتے رہے۔ یوں ہی یہ سلسلہ دوستوں چلتا رہا یہاں تک کہ ان کا مال ختم ہو گیا اور وہ تاجر غریب ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے حضرت شیخ عمر بن یحییٰ علوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنا اور وہ تحریر بھی دکھائی جس میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سارا قرض لکھا ہوا تھا۔ رات جب ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سوئے، خواب میں رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ پاک کے پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ ابو الحسن علی بن ابراہیم نے عرض کی جی ہاں، آپ اللہ پاک کے سچے آخری اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے میری شکایت کیوں کی حالانکہ تم نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ عرض کیا آقا میں محتاج و تنگ دست ہو گیا تھا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے میرے ساتھ معاملہ دنیا کے لیے کیا ہے تو میں تمہیں اس کا پورا بدلہ ابھی دے دیتا ہوں، اگر تم نے میرے ساتھ معاملہ آخرت کے لیے کیا ہے تو پھر صبر کرو، بے شک میرے پاس بہت اچھا بدلہ ہے۔ ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی، روتے روتے نیند سے بیدار ہوئے، جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ایک پہاڑ کے غار میں فوت شدہ حالت میں پائے گئے۔ لوگوں نے ان کو اٹھایا، نماز جنازہ وغیرہ ادا کرنے کے بعد دفن کر دیا۔ اس رات کوفے کے 7 نیک اولیاء اللہ لوگوں نے خواب میں حضرت ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو سبز ریشم کا حلہ یعنی قیمتی لباس پہنے ہوئے دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں چل رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن آپ کو یہ انعام کیسے حاصل ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جس نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا اس نے وہ پا لیا جو میں نے پایا۔ جان لو بے شک میں نے اپنے صبر کے سبب اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پا لیا۔ اللہ رب العزت کی دوستو ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آل سے اصحاب سے قائم رہے، آل سے اصحاب سے قائم رہے،
تابد نسبت اے نانا حسنین کریمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل و اصحاب و ازواج محمد وبارک وسلم۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، یہ حقیقت ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے پیار ہو جاتا ہے۔ محبوب کی اولاد ہو یا اس کے ساتھی، سب پیارے لگتے ہیں۔ ایسے ہی جس کو اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، ان کی آل پاک سے بھی محبت رکھتا ہے اور ان کے صحابہ کرام سے بھی پیار کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر عشق رسول دیکھنا ہو تو یہ دیکھیے کہ وہ صحابہ و اہل بیت سے کس قدر محبت رکھتا ہے۔ یقیناً جو کوئی اہل بیت اطہار کا سچا محب و معتقد یعنی محبت و عقیدت رکھنے والا ہے، ساتھ میں تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی دل و جان سے ادب و احترام کرتا اور صحابہ کو جنتی مانتا ہے، تو ایسا خوش نصیب شخصی حقیقت میں سچا پکا عاشق رسول اور عاشق صحابہ و اہل بیت ہے۔ اللہ پاک ایسے نیک لوگوں کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ قلب میں عشق عال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں نے عشق اصحاب و آل رکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔